بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سکم سبق نمبر 64 روایات عامہ مطلقاً استصحاب کی حجیت پر دلالت کرنے پر اشکال حصہ الف۔ استصحاب کے اس بات کے لیے پیش کیے جانے والے روایات میں سے روایات عامہ کے ذریعے سے علماء متاخرین نے بطور مطلق استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے، اور اس پر صاحب کتاب نے اشکال کیا اور فیہ تأمل فرمایا ہے، اس میں غور ہے اور اشکال کا مقام ہے، اور آج اس اشکال کی وضاحت کرتے ہیں۔ روایات عامہ کے ذریعے سے مطلقاً استصحاب کی حجیت پر استدلال کرنے پر جو اشکال کیا ہے، اس کی وضاحت۔ اس اشکال کا دروازہ پہلی دفعہ محقق خانساری نے کھولا ہے۔ سب سے پہلے محقق خانساری نے اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے کتاب شرح دروس میں۔ اس کے بعد جناب شیخ نے اس اشکال کو واضح طور پر بیان کیا۔ جناب شیخ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روایات عامہ کے کئی مقامات پر یہ جملہ تکرار ہو چکا ہے، لا ينقض الیقین بالشک، یقین شک کے ذریعے سے نقص نہیں ہوتا۔ اس میں لفظ نقص توڑنا ہے، لفظ نقص موجود ہے جس کو اردو میں ترجمہ کرے تو توڑنا ہوگا، اما عربی میں لفظ نقص کا جو حقیقی معنی ہے، اس کا معنی رفع الہیئۃ الاتصالیہ، کسی چیز کی شکل ظاہری کو ختم کرنا ہے، اس کو نقص کہلاتے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی کسی چیز کے متصل شکل کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ رسی توڑنے والی مثال میں یہ بات واضح ہے۔ عربی میں رسی توڑنے کے لیے نقض الحبل کہتے ہیں، نقض الحبل رسی توڑنا، تو رسی توڑنا اس کی جو متصل ہیئت ہے، شکل ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ معنی حقیقی ہے۔ جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو تو اس کے مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارے محل باس میں نقص یقین ہے، یقین توڑنا، تو یقین کی جو ظاہری شکل نہیں ہے تاکہ اس کو توڑا جائے، تو معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے ہیں، تو معنی مجازی مراد لینا پڑے گا، معنی مجازی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے دو مجازی معنی ہے، پس معنی مجازی میں سے اس کی دو معنی ہے۔ پہلا مجازی معنی ایک ثابت و مضبوط چیز کے آثار سے ہاتھ اٹھانا ہے، رفع الید عن امر ثابت، پہلا معنی مجازی ہے، ایک ثابت و مضبوط چیز کے آثار سے ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ یہ معنی حقیقی معنی کے زیادہ نزدیک ہے، تو معنی مجازی میں سے پہلا معنی مجازی اقرب کہلاتے ہیں، جو معنی حقیقی کے زیادہ نزدیک ہے۔ دوسرا مجازی معنی بطور مطلق کسی چیز سے ہاتھ اٹھانا ہے، اس نقص سے کسی چیز کے وجود کے بعد عدم فرض کرنا مراد ہے۔ اب معنی مجازی میں سے دوسرا معنی مجازی سے مراد یعنی ایک چیز کے وجود کے بعد اس کو عدم فرض کرنا، یہ معنی ہے۔ یہ معنی حقیقی معنی سے دور ہے، اس کو ابعد المجاز، معنی مجازی میں سے زیادہ دور والا معنی کہلاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نقص کے لیے تین معنی بیان ہو گیا، اب تک نقص کے تین معنی بیان ہو گیا ہے۔ پہلا معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی اقرب نزدیک ہے، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا معنی مجازی بعید دور ہے،
معنی حقیقی سے دور والا معنی مجازی ہے۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ جب دو معنی مجازی کے درمیان امر دائر ہو جائے، اب لفظ کا معنی حقیقی مراد نہیں لے سکا، دو معنی مجازی میں سے ایک کے انتخاب کرنے میں متردد ہو تو مجازی اقرب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو مناسب یہ ہے کہ معنی مجازی میں سے اس معنی مجازی کو انتخاب کرنا چاہیے جو معنی حقیقی کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی نقص کا دوسرا معنی مراد لینا پڑے گا۔ بس حدیث میں نقص کے 3 معنیوں میں سے دوسرا معنی مراد لینا پڑے گا، اس کے معنی حقیقی پہلا ہے، دو معنی مجازی ہے۔ اب ان 2 معنی مجازی میں سے پہلا معنی مجازی انتخاب کرنا چاہیے۔ جب فعل سے خاص معنی مراد لیا جاتا ہے تو وہ خاص معنی فعل کے متعلق کو تخصیص دیتا ہے۔ اب یہاں پہ لا ينقض یقین بالشک میں لا ينقض فعل سے معنی خاص مراد دیا، یعنی امر ثابت سے ہاتھ اٹھانا، تو فعل کا معنی خاص ہونا سبب بنتا ہے اس کے متعلق سے بھی معنی خاص مراد لینا ہوگا۔ جیسے کہ یقین تو معنی عام ہے، امر ثابت کے بارے میں یقین ہونا، مطلق امور کے بارے میں یقین ہونا معنی عام ہے، لیکن لا ينقض کے خاص ہونے کی وجہ سے یقین بھی خاص ہو جائے گا۔ یقین یعنی وہ یقین مراد ہوگا جو امر ثابت سے تعلق رکھنے والا ہے، اس یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، یہ کہنا مقصد ہوگا۔ اب فعل کے خاص ہونے سے متعلق خاص ہونے کی مثال دیا ہے، جیسا کہ کوئی کہے لا تضرب احدن، کسی کو بھی نہ مارو، تو اس جملے میں لا تضرب فعل ہے، احدن متعلق فعل ہے، تو لا تضرب معنی خاص ہے، یعنی صرف زندوں کو مارنے سے منع کیا ہے، مردہ اور جمادات بے جان چیزوں کو نہ مارنے کی بات نہیں ہے، بلکہ زندہ افراد کو نہ مارو، تو اس سے احدن کا معنی خاص ہونے کا سبب بنے گا۔ اس مثال میں لا تضرب سے فقط زندہ افراد مراد ہے، اسی وجہ سے احدن سے مراد بھی خاص زندہ افراد مراد ہے۔ اگر فعل خاص نہ ہوتا تو احدن زندہ اور مردہ اور جمادات سب کو شامل کرنے والا ہے۔ لفظ احدن معنی عام ہے، اس میں زندہ افراد، مردہ افراد اور جمادات سب شامل ہے، بے جان چیزیں بھی شامل ہے، لیکن یہاں لا تضرب کے ساتھ آیا ہے اور لا تضرب سے مراد فقط زندہ افراد کو مارنے سے منع کیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ احدن سے بھی خاص معنی ہے۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ متعلق کا عام ہونا فعل عام ہونے کا قرینہ بنتا ہے۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے کہ کوئی برعکس یہ نہ کہے کہ چونکہ متعلق عام ہے اس لیے وہ قرینہ بنے گا فعل کا معنی بھی عام ہونے کا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ الٹ ہے، فعل کا خاص ہونا متعلق کے خاص ہونے کا سبب بنے گا، بلکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے محل بحث میں فعل لا ينقض فقط امر ثابت سے ہاتھ اٹھانا مراد ہے، بس لا تضرب احدن تو ایک عام مثال ہے، لیکن ہمارے گفتگو میں حدیث میں لا ينقض الیقین بالشک میں یقین نقص نہ کرنا، تو لا ينقض معنی مجازی اقرب مراد لے کر معنی خاص کرتے ہیں، امر ثابت سے رفع الیت کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اسی وجہ سے یقین کا معنی بھی خاص ہو جائے گا۔ فعل کے معنی خاص ہونے سے اس کا جو متعلق ہے وہ یقین ہے، یقین نہیں توڑنا، تو یقین سے مراد بھی وہ یقین مراد ہوگا جو امر ثابت سے تعلق ہونے والا ہے، اس کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ وفیہ تأمل، فیہ کی ضمیر استدلال کی طرف ہٹاؤ، روایات عامہ کے ذریعے سے استدلال کرنے میں اشکال ہے، غور ہے اور فکر کا مقام ہے۔ قد فتح بابہ المحقق الخانساری فی شرح الدروس، بے شک اس تأمل کا دروازہ محقق خانساری نے کتاب شرح دروس میں کھولا ہے، یعنی سب سے پہلے اس اشکال کی طرف جناب محقق خانساری نے اشارہ کیا ہے۔ توضیح تأمل اور اشکال کی وضاحت،
ان حقیقت النقص ہوا رفع الہیئۃ الاتصالیہ، جناب شیخ فرماتے ہیں بے شک نقص کا معنی حقیقی ہیئت اتصالیہ کا ختم کرنا ہے۔ ہیئت اتصالیہ جو ایک چیز کی متصل شکل ہے اس کو رفع کرنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ کما فی نقض الحبل، جیسا کہ یہ معنی نقض حبل میں موجود ہے، رسی توڑنا۔ نقض الحبل میں ہیئت اتصالیہ کا خاتمہ کرنا صدق آتا ہے، معنی حقیقی مراد ہے۔ والاقرب الیہ علی تقدیر مجازیتہ ورفع الامر الثابت۔ والاقرب الیہ اس معنی حقیقی کے زیادہ نزدیک معنی، علی تقدیر مجازیتہ اس کے معنی مجازی لینے کے فرض پر، معنی حقیقی مراد نہیں لے سکا، معنی مجازی کی طرف آنے کی صورت میں اس کا جو حقیقی معنی کے نزدیک والا معنی ہے ہوا رفع الامر ثابت، ایک ثابت اور مضبوط چیز کو اٹھانا ہے۔ یہ معنی مجازی میں سے پہلا معنی ہے۔ وقد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء، کبھی لفظ نقص اطلاق کیا جاتا ہے کسی چیز سے مطلقاً ہاتھ اٹھانا۔ مطلقاً سے مراد یعنی وہ امر ثابت ہو یا امر غیر ثابت ہو، مضبوط ہو یا ہلکی چیز ہو، کسی بھی چیز سے ہاتھ اٹھانا نقص کہلاتے ہیں۔ وَلَوْ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لَهُ، اگرچہ اس چیز کے مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ اٹھانا مراد ہو، پھر بھی اس میں شامل ہے۔ بعد ان کان آخذا به، اس کے اخذ کرنے کے بعد، اس کو پکڑنے کے بعد یا اخذ کرنے کے بعد اس سے ہاتھ اٹھانا نقص کہلاتے ہیں۔ یہ نقص کا معنی مجازی ہے، دوسرا معنی ہے۔ فالمراد من النقص عدم الاستمرار علیہ، پس یہاں پہ نقص سے مراد اس چیز کو جاری نہ رکھنا ہے۔ والبناء علی عدمہ بعد وجودہ، اور اس چیز کے وجود کے بعد اس کے عدم پر بنا رکھنا، اس کو عدم فرض کرنا نقص کا دوسرا معنی مجازی شمار ہوتا ہے۔ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ جان لیا، نقص کے تین معنیوں سے آگاہی حاصل کر لیا، تو فنقول ہم کہیں گے ان الامر یدور، یہاں امر دائر ہوتا ہے۔ امر دائر ہونے کا مطلب یعنی دو چیزوں کے درمیان متردد ہے کہ کون سی چیز انتخاب کیا جائے۔ امر دائر ہو جائے بین ان یراد بالنقص مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر، کہ نقص سے مراد لیا جائے مطلق عمل ترک کرنا اور مطلق ترتیب اثر کو ترک کرنا۔ وَهُوَ الْمَعْنَى الثَّالِثُ، یہ نقص کا تیسرا معنی ہے، معنی مجازی میں سے دوسرا ہے اور نقص کے تین معنی میں سے تیسرا ہے۔ وَيَبْقَى الْمَنْقُوصُ عَامًا لِكُلِّ يَقِينٍ، اب نقص کا معنی مطلق ترک عمل لے تو منقوص معنی عام رہے گا، لِكُلِّ يَقِينٍ ہر یقین کو شامل کرے گا۔ یہاں پہ منقوص یقین ہے، یقین توڑنا ہے تو یقین سے بھی معنی عام ہے، ہر چیز کے بارے میں یقین ہونا اور اس پر ترتیب اثر نہ دینا، عمل ترک کرنا نقص شمار ہوگا۔ وَبَيْنَ أَن يُرَادَ مِنَ النَّقْصِ ظَاهِرُهُ، اور امر دائر ہو کہ نقص سے مراد ظاہر معنی نقص مراد لے۔ وَهُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي، یہ نقص کا دوسرا معنی ہے، معنی مجازی میں سے دوسرا ہے۔ فَيَخْتَصُّ مُتَعَلِّقُهُ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ الْاِسْتِمْرَارِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي، یعنی معنی مجازی میں سے دوسرا نہیں بلکہ نقص کے معنی میں سے دوسرا معنی ہے، چونکہ نقص کا پہلا معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی ظاہر ہے۔ معنی ظاہر یعنی معنی مجازی میں سے حقیقی کے نزدیک والا معنی ہے، معنی مجازی اقرب ہے۔ فَيَخْتَصُّ مُتَعَلِّقُهُ بِمَا مِنْ شَأْنِهَا الْاِسْتِمْرَارِ، تو نقص کا معنی ثانی مراد لینے کی صورت میں نقص کا متعلق خاص ہوگا ان چیزوں کے ساتھ جس کی شان استمرار ہے والاتصال ہے۔ تو متعلق یعنی یقین ہے، نقص کا متعلق یقین ہو تو یقین سے بھی معنی عام مراد نہیں ہے، بلکہ یقین اس چیز کے بارے میں یقین ہونا ہے جس کی شان استمرار ہے اور اتصال ہے،
المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، تو یہ متعلق نقص خاص ہوگا ان موارد کے ساتھ جس میں یہ معنی پایا جاتا ہے، ان موارد میں یہ معنی خاص پایا جاتا ہے ان کے ساتھ یقین تعلق ہونا مراد ہے، ہر قسم کا یقین یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ خود لفظ نقص کا معنی خاص مراد دیا ہے تو اس کا متعلق کا بھی معنی خاص ہو جائے گا۔ اب ان دو معنی میں سے کون سا معنی مراد لینا ہے، اس میں امر دائر ہو گیا، متردد ہو گیا، تو کیا کرے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى رُجْحَانُ هَذَا عَلَى الْأَوَّلِ، تو یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ معنی یعنی معنی ظاہر، ہاذا سے مراد یعنی معنی ظاہر مراد لینا راجح ہے علی الاول، پہلے پر رجحان رکھتا ہے، پہلے معنی سے بہتر ہے۔ معنی اول سے مراد یعنی معنی مجازی ہے، ابعد مراد ہے، معنی مجازی بعید سے معنی مجازی قریب لینا رجحان ہے، بہتر ہے۔ لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، کیونکہ فعل خاص اپنے متعلق عام کے لیے مخصص بن جاتا ہے۔ اگر فعل خاص ہو، فعل کا معنی خاص مراد لے تو اس صورت میں اس کے متعلق کا بھی خاص معنی مراد لینا ہوگا، یعنی فعل خاص متعلق عام کے لیے مخصص بنتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کما فی قول القائل، جیسا کہ کہنے والے کے اس قول میں لا تضرب احدن، کسی کو نہ مارو، تو فإن الضرب قرینۃ علی اختصاص العام بالاحیاء، تو یہ لفظ ضرب قرینہ ہے لفظ عام سے صرف زندہ مراد ہے، زندہ مراد ہونے کا قرینہ ہے، احدن سے مراد فقط زندہ ہے، یعنی فقط زندہ افراد کو نہ مارو، یہ مراد ہے۔ ولا يكون عمومه للاموات قرینۃ علی ارادۃ مطلق الظرف، اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ لفظ احدن عام ہے، مردہ اور زندہ سب کو شامل کرنے والے ہے، اس وجہ سے لفظ لا تضرب کا معنی عام لینا پڑے گا، یعنی قرینہ برعکس ہونا چاہیے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ فعل کا خاص ہونا متعلق کے خاص ہونے کا سبب بنے گا۔ ولا یکون عمومہ، اور احدن لفظ احدن کے عموم اموات کے لیے عام ہونا نہیں ہوتا ہے قرینتاً، یہ قرینہ نہیں بنتا ہے علی ارادۃ مطلق الظرف علیہ، اس پر مطلق ضرب کا ارادہ کرنے کا قرینہ نہیں بنے گا، کسائر الجمادات، جس طرح باقی بے جان چیزیں اس میں شامل نہیں ہے، اسی طرح اموات بھی اس میں شامل نہیں ہے، تو اموات بھی احدن میں شامل ہونے کا قرینہ نہیں بنتا ہے، بلکہ لا تضرب کا خاص ہونا احدن کے معنی خاص ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہمارے محل باس میں صورتحال ایسا ہی ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک میں لا ينقض کا معنی خاص لیا ہے، یعنی امر ثابت سے ہاتھ اٹھانا مراد دیا، تو یقین بھی معنی خاص ہو جائے گا، یعنی یقین بھی ان چیزوں کے بارے میں یقین تعلق ہونا ہوگا جو امر ثابت ہو، ہر قسم کا یقین محل باس سے خارج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔